الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ حضرات محترم، ایک وہ انسان جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے، اس کے لیے اس کائنات کے اندر سب سے بڑا منصب، سب سے بڑی عزت اور شرف یہ ہے کہ وہ انسان اللہ کے بندوں میں شامل ہو جائے۔ کون اللہ کے بندوں میں شامل ہیں؟ یا اللہ کے بندوں میں شامل ہونے کے لیے کن اوصاف کا حامل ہونا پڑے گا؟ یہ باتیں گزشتہ جمعے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ جن لوگوں کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائیں کہ کچھ ایسے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن سے رکتے ہیں،
ایسے خوش نصیب انسان اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر انسان اللہ کے بندوں میں شامل ہو جائے تو کیا ملے گا؟ تو میں نے اس کی طرف اشارہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ افراتفری اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ 50,000 سال کا دن جب انسان اپنے لیے جواب دہی سے خوف زدہ ہوگا اور سامنے جہنم نظر آ رہی ہوگی، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ۔ جہنم کو گھسیٹ کے انسانوں کے سامنے لایا جائے گا، اس وقت انسان بڑی نصیحت پکڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اب نصیحت کا کیا فائدہ؟ اس وقت ہر انسان یہ کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں دنیا کی زندگی میں کچھ آگے کے لیے کر لیتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ کے عذاب جیسا سخت عذاب کسی کا نہیں ہوگا، اور اس کی پکڑ جیسی پکڑ کسی کی نہیں ہوگی۔ ایسے سخت حالات میں اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ میں یہ صفات پیدا کر لی تھی دنیا میں، اللہ انہیں مخاطب کریں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے لوگوں جنہیں اس وقت بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، ارجعی الی ربک، ادھر آؤ تمہارا رب تمہیں بلاتا ہے، فادخلی فی عبادی، تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، آج کے بعد جنت تمہاری اور میں تمہارا میزبان ہوں۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ ان میں سے 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ عباد الرحمن کون ہیں۔ نمبر 1، پہلی صفت، یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین کی اکڑ کے نہیں چلتے، تکبر نہیں کرتے، لوگوں کو حقیر نہیں جانتے، حق بات مل جائے تو قبول کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں ہیں۔ سب سے بڑا کائنات میں تکبر، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کے سامنے حق بات آ جائے اور وہ حق بات کو سمجھ بھی لے کہ یہی سچ ہے، پھر اسے قبول نہ کرے، اس سے بڑا تکبر کوئی نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات، ایمان والوں میں اہل ایمان کے اوصاف میں، عباد الرحمن کے اوصاف میں پہلا وصف یمشون علی الارض ہونا۔ دوسرا، دنیا میں رہتے ہوئے انسانی زندگی میں کلیش ہوتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کلیش میں بھی بد زبانی، بد اخلاقی اس کا وتیرہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بھی اس کے ساتھ کرے تو کہتے ہیں قالوا سلاما، میں تیرے ساتھ ایسا نہیں کروں گا۔ نمبر 3، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ انسان سمجھتا ہے میری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ صرف فرائض پہ اکتفا نہیں کرتا، فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ جس طرح میری زندگی یا آپ کی زندگی کے لیے سانس لینا ضروری ہے، میرے عزیز بھائیو، ہمارے ایمان کے لیے ہماری فرائض کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو وہ فرائض تو پڑھنے ہی ہیں،
ان کی راتیں جو اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہیں وہ بھی ساری سونے پہ صرف نہیں کرتے، بلکہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی رات بھی زندہ ہوتی ہیں۔ وہ رات کو بھی جب لوگ سو رہے ہیں وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ قیام کرتے ہیں، وہ سجدے کرتے ہیں۔ یہ وہ تین صفات جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، یہ انسان کی ایسی صفات ہیں جو اسے اللہ کے بندوں میں داخل کر لیتی ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود جو اللہ کے بندے ہیں ان میں یہ نہیں آتا کہ میں نے سب کچھ کر لیا ہے، بلکہ وہ پھر بھی خوف زدہ ہیں۔ کس بات سے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پھر بھی وہ اللہ سے یہی التجا کرتے ہیں، اے اللہ جہنم کے عذابوں کو ہم سے پھیر دے۔ کیوں پھیر دے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس شخص کو آگ سے بچا لیا گیا، جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقتاً وہ کامیاب ہے، اس سے پہلے کامیابی کوئی بھی نہیں ہے۔ باقی ساری ہماری ضرورتیں ہیں جو پوری کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ فکر جس بات کی ہوتی ہے وہ جہنم سے بچنے کی ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں اکثر و بیشتر انسانوں کا رویہ کیا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ۔ اللہ لوگوں کے ساتھ دو معاملے کرنے چاہتے ہیں۔ پہلا معاملہ لوگوں کو ہدایت کے رستے پہ گامزن کرنا چاہتے ہیں، دوسرا یہ ہے اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن انسان اس کے برعکس عمل کر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، میں انہیں ہدایت دینا چاہتا ہوں، یہ گمراہی خرید کے لیتے ہیں۔ آپ یہ بات سب سمجھتے ہیں، بدکاری مفت نہیں ہوتی۔ آپ سینمے میں جاتے ہیں، سینمے میں مفت نہیں کوئی بھی اندر داخل ہونے دیتا، لیکن نیکی کا کوئی بھی معاملے میں آپ کو کچھ بھی پیمنٹ خرچ نہیں کرنی پڑتی۔ آپ اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، کوئی کچھ نہیں لیتا آپ سے، آپ کی مرضی ہے، کوئی اللہ کے گھر کے معاملات کے لیے کریں تو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ پہ پابندی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں ہدایت دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہدایت کی جگہ اللہ کے گھر ہے۔ ہدی للعالمین، سب سے بڑا اللہ کا گھر بیت اللہ جو کائنات کے سارے لوگوں کی ہدایت کا سبب ہے، اور یہ جتنی مساجد ہیں یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہی ہدایت کے منبع ہیں۔ اللہ یہاں سے ہدایت دینا چاہتا ہے، لیکن انسان یہاں آنے کے بجائے ایک دوسرے رستے کو اختیار کرتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، اللہ کہتا ہے میں معاف کرنا چاہتا ہوں، یہ عذاب کے رستے پہ چلتا ہے۔ پھر خود ہی اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ تو بتاؤ فما اصبرہم علی النار، اس آگ میں صبر کیسے کرو گے؟ یعنی اس بات سے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کو ہم سے زیادہ ہمارا احساس ہے کہ یہ آگ کے عذاب سے بچ جائیں، اور اللہ کے بندے جو ہیں انہیں اللہ نے یہ شعور دیا ہوتا ہے کہ وہ ہر آن، پہلی بات تو یہ ایسے کام نہیں کرتے جو عذاب کے لیے ہو، اور ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اس کے باوجود آگ سے ڈرتے ہوئے کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما دینا۔ میرے عزیز بھائیو، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صبح اور شام کے اذکار میں سب سے پہلا ذکر یہ ہے کہ آپ یہ کہتے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔
اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے، تو نبی مکرم فرماتے ہیں جہنم خود رب سے کہتی ہے اے اللہ تیرا بندہ مجھ سے پناہ طلب کر رہا ہے تیری، تو اسے پناہ عطا فرما دے۔ تو جو صبح شام اس فکر میں رہتا ہے، نہ اس کی کوئی صبح نہ اس کی کوئی شام اس بات سے خالی ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے التجا کرتا رہتا ہے کہ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ تو ہم سب کو آگ سے بچا لے گا۔ اللہ آگ سے بچا دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ نمازیں بھی پڑھی ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرائض بھی ادا کیے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو سجدے اور قیام بھی کیے ہیں، اس کے باوجود فخر کوئی نہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اس کے باوجود وہ منتیں ہی کرتے ہیں اپنے مالک و خالق کی، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک طرز عمل ہے جو اللہ مالک مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں، اور اس سے احساس ہوتا ہے کہ انسان خود عذاب میں جان بوجھ کے جاتا ہے، اللہ بچانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ فرمایا بھی ما یفعل اللہ بعذابکم، بتاؤ میں تمہیں عذاب کر کے کیا کروں گا، کیا ملے گا مجھے؟ ان شکرتم، لیکن اے حضرت انسان تیرا بھی تو کوئی حق ہے کہ جس مالک نے پیدا کیا، جس نے عزت، جس نے شعور سے نوازا، جس نے معاشرے میں تمہیں عزت دی، جس نے بے شمار رزق دیے، بہترین فیکٹریاں دی اور دکانداریاں دی، اچھا رزق دیا، گھر بار آل اولاد دی، کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ اس کا شکر ادا کرو؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کروں گا تمہیں عذاب کر کے؟ ان شکر تم، اگر تم شکر کر لو تو اب ہمارا حق یہ بنتا ہے آپ اپنے ارد گرد جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں آپ دیکھ لیں، اس میں کسی میں ہمارا اپنا کوئی کردار نہیں، اللہ کی عطا ہے جو ہر انسان کو ہوئی ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے، حتیٰ کہ جتنی بھی ایک انسان کا دائرہ کار ہے اسے اللہ نے ایک عزت سے نوازا ہے، اس کی اولاد اس کی عزت کرتی ہے، اس کے بہن بھائی اس کا احترام کرتے ہیں، معاشرے کے اندر وہ ایک قابل عزت انسان سمجھا جاتا ہے، تو یہ کون دینے والا ہے؟ وگرنہ ایک چھوٹی سی غلطی پوری زندگی کی عزت کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر ہماری غلطیوں پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو یہ اس کا احسان نہیں، اس نے ہماری عزت کو بچا لیا۔ تو ہم میں سے ہر انسان کو زندگی میں ایک ہی مقصد بنانا چاہیے کہ جہنم کی آگ سے کیسے بچنا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہی یہ ہے کہ میرے بندے جو ہیں والذین یقولون، وہ جو کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے پھیر دے، دور کر دے جہنم کے عذاب کو، ان عذابها کان غراما، بے شک یہ عذاب تو ڈھانپ لینے والا ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، اے اللہ یہ اتنی بری چیز ہے، جہنم کا عذاب اتنا برا ہے، نہ یہ تھوڑے وقت کے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے نہ ہمیشہ کے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ جس طرح کہ یہود نے، انہیں اپنی کرتوتوں کا پتہ تھا نا، کہنے لگے کہ اللہ ہمیں ہرگز عذاب نہیں کرے گا مگر چند دن، کیوں؟ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ اور آج یہی سوچ ہماری بنی ہوئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اگر ہماری غلطیوں پہ عذاب ہوا بھی تو تھوڑے وقت کے لیے ہوگا۔ اور میرے بھائیو تھوڑا وقت کیا ہے؟ ایک بزرگ حافظ یوسف گکھڑوی رحمہ اللہ تھے، ان کی بچپن میں ان کی زبان سے بات سنی کہ لوگوں ذرا سوچو، اگر اللہ نے جہنم میں پھینک کے واپس نکال لیا تو معلوم ہے کتنا وقت لگے گا؟
جہنم میں جو چیز پھینکی جائے وہ 70 سال تک مسلسل گرتی ہے، پھر اس کی تہ کو لگتی ہے۔ تو اگر صرف گرا کے واپس نکال لیا جائے تو 140 سال تو لگ گئے۔ جبکہ اللہ رب العزت سورۃ سجدہ میں یہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ جو انسان گناہوں کی زندگی بسر کرتا ہے، جسے نیکی کا کوئی جذبہ نہیں ہے، ہر آن گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرمانا۔ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، وہ جہنم میں جائے گا۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، أُعِيدُوا فِيهَا، پھر پھینک دیا جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا جائے گا اسے، ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اب تم آگ کا عذاب چکھو۔ تم نے دنیا میں اپنے رب کی حیا نہ کی، تیرا رب تو تمہیں کہتا رہا کہ اے حضرت انسان، تیرے لیے کامیابی کا رستہ یہ ہے، تیرے لیے عزت کا رستہ یہ ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ نے واضح طور پہ ایک لکیر کھینچی ہے سورۃ تحریم میں، کہا یوم یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن صرف 2 لوگ ذلت سے بچیں گے، ایک اللہ کے انبیاء و رسل، اور دوسرے وہ ایماندار جو رسولوں کے ساتھی تھے، جن کی زندگی کے اعمال اللہ کے نبیوں کے اعمال کی طرح تھے، ان کا آئیڈیل، ان کے لیے اسوہ ان کے رسول تھے۔ وہ اپنے زمانے کے سنگر نہیں تھے، ان کے آئیڈیل سیاستدان نہیں تھے، ان کے آئیڈیل رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہماری زندگی کا سب سے اہم مقصد، دیکھیں آج دنیا میں بھی ہمیں پتا ہو نا یہ ذلت کا رستہ ہے، ہمیں جب وہاں جائیں گے تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا، ہم اس گھر نہیں جاتے، چاہے وہ ہمارے بھائی کا گھر کیوں نہ ہو۔ اگر ہمیں علم ہو کہ جب اس گھر جائیں گے تو ہمارے ساتھ وہ اچھا برتاؤ نہیں کرے گا، تو میرے بھائیو ہم سب نے لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور وہاں 2 ہی باتیں ہیں، اچھا برتاؤ انبیاء اور رسل کے ساتھ، اور والذین آمنوا معہ، ان ایمانداروں کے ساتھ جو رسولوں کے ساتھ ہی تھے۔ اور کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہوگا تو کیا ہم نے کبھی اس بات کی فکر کی ہے؟ ہمیں تو ساری زندگی اسی بات کی التجا کرتے رہنا چاہیے، نمازیں بھی پڑھیں، رات کے قیام بھی کریں، اور تکبر سے بھی بچیں۔ ان ساری باتوں کے باوجود اللہ کی منتیں ہی کرنی چاہیے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ ہم سب کو بھی محفوظ رکھے، اپنے عذابوں سے، اپنے غصے اور عقاب سے محفوظ رکھے۔ میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ذات نہ پہلے اللہ نے کوئی بنائی ہے، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگی۔ اس کے باوجود کہ آپ اس کائنات کے سب سے اچھے انسان تھے، آپ کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ جنت میں سب سے پہلے داخلے کے لیے آپ کے قدم مبارک اندر جائیں گے، سب انسانوں سے پہلے۔ اس کے باوجود اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا خوف اتنا ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میری آنکھ کھلی،
ایسے تھا جیسے کوئی رو رو کے جس طرح ہنڈیا ابل رہی ہے اس طرح سینہ کھٹک رہا تھا۔ میں ایک دم گھبرائی۔ جب میں نے تھوڑے سے حواس بحال کیے تو اس وقت لائٹنگ تو نہیں تھی۔ کہنے لگی مجھے احساس ہوا کہ میرے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہے۔ کہتی ہیں میں نے جب ٹٹول کے دیکھا تو آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنا کان قریب کیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے، جس بات پہ اتنا گریہ زاری، اتنا رو رہے ہیں آپ۔ کہتی ہیں جب میں نے کان قریب کیا تو آپ رو رو کے اللہ سے یہ کہہ رہے تھے سجدے کے اندر، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ۔ اللہم اے میرے اللہ، انی اعوذ برضاک من سخطک، جب تم مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے تو میں تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اے اللہ جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو میں تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ جائے پناہ کہیں نہیں ہے۔ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، اے اللہ مجھ میں تو اتنی بھی ہمت نہیں میں تیری تعریف کر سکوں۔ تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تیری شان کے لائق ہیں، اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ آپ نے نماز ختم کی، اماں جان رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا عائشہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہنے لگی کیا اللہ نے آپ پہ جہنم کی آگ کو حرام نہیں کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کیا ہے۔ کیا اللہ نے آپ کے لیے جنت کو واجب نہیں فرما دیا؟ آپ نے فرمایا ایسا ہی ہے۔ تو پھر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ پھر اتنی گریہ زاری اور اتنا شدت کے ساتھ رونا آخر یہ کیوں؟ اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے نبی مکرم کی ذات مطہرہ پر۔ آپ بڑے پیار سے کہنے لگے عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنے احسان کیے ہیں، اولا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ جہنم میں نہیں جا سکتے، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ جنت کے سردار ہیں، بادشاہ ہیں، اس کے باوجود کتنے خوف زدہ ہیں آپ، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے کتنے خوف زدہ ہیں۔ تو میرے بھائیو ہمارے دامن تو گناہوں سے اتنے غلیظ ہیں کہ کہیں پہ وہ وائٹنس نظر نہیں آتی، ہر جگہ داغ دبے ہی ہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہماری سوچ بنا دے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے اور ہمیں جہنم سے بچا دے، تو ہماری زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اگر یہ مقصد حاصل نہ ہوا تو برباد ہے یہ ساری زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بربادی ہے، یہ زندگی ہمارے لیے تباہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سورۃ نبا کے آخر میں فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اس دن اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والے کی کیفیت یہ ہوگی وہ منتیں کرے گا کاش میں مٹی ہو جاتا، آج اللہ کی عدالت میں نہ پیش ہوتا۔ اتنا پریشانی ہوگی انسان کے لیے، العیاذ باللہ۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگر ہم اللہ کے بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنی عبادات پہ فخر نہیں بلکہ ہمیشہ اپنے رب سے جہنم کے عذابوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔
آگے اللہ فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ میرے عزیز بھائیو، آج ہم میں سے ہر انسان سمجھتا ہے جو کچھ میرے پاس ہے یہ دولت میری ہے، میں جیسے چاہوں استعمال کروں، لیکن اللہ یہ اجازت نہیں دیتے۔ ہم نہ دولت کو کمانے میں آزاد ہیں نہ خرچ کرنے میں آزاد ہیں۔ ایک تو ہے انسان فضول کاموں میں خرچ کرے، فضول کاموں میں خرچ کرنے کے متعلق اللہ نے فرمایا جو فضول خرچی کرتا ہے بے مقصد پیسہ، چاہے وہ شادی پہ خرچ کرتا ہے یا کسی اور چیز پہ جس کا کوئی مقصد نہیں، صرف اپنی انا بنانے کے لیے، کہا وہ اخوان الشیاطین، وہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے بندے جو ہیں وہ تو اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ہو تو تب بھی میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی یہ پراپرٹی ہے میری، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رستے میں دے دوں۔ آپ نے فرمایا تیری اولاد ہے نا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ خرچ کر کے اسے فقیر بنانا ہے؟ یہ ان کو دینا، اپنے بعد اپنی اولاد کو فقیر کر کے نہ چھوڑو۔ یعنی جذبہ اچھا ہے کہ میں اللہ کے رستے میں دے دوں، لیکن یاد رکھیں نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 4 درہم ہیں جو کوئی بھی انسان خرچ کرتا ہے۔ ایک درہم وہ ہے جو کسی غریب کو اس کے پیٹ بھرنے کے لیے یا اس کا تن ڈھانپنے کے لیے دیتا ہے، کہا اچھا ہے۔ ایک وہ درہم ہے، ایک وہ روپیہ ہے جو انسان اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ ایک وہ ہے جو جہاد کے راستے میں خرچ کرتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے اچھا درہم وہ ہے جو انسان رزق حلال کما کے اپنی اولاد کے منہ میں ڈالتا ہے، حرام کما کے نہیں، حلال کما کے، رزق حلال کما کے اپنی اولاد کے منہ میں ڈالتا ہے، اپنی بیوی، اپنی والدہ، اپنے بہن بھائیوں کو دیتا ہے، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو اللہ کے بندے جو ہیں وہ سب کے حق کو پہچانتے ہوئے یہ نہیں کرتے کہ سارا کچھ لوگوں میں بانٹ دیں اور اپنی اولاد فقر میں مبتلا ہو کے لوگوں سے مانگتی رہے۔ والذین اذا انفقوا، وہ اللہ کے بندے جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے۔ آج دیکھ لیں کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی پہ 10 20 30 لاکھ روپے کی کپے میں ڈیکوریشن کر دیتے ہیں۔ کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ کیا ملتا ہے ان جوڑوں کو؟ کیا ملتا ہے ان کے ساتھ ان کے معاملات کو، سوائے اس بات کے کہ لوگ کہیں کہ بڑی ڈیکوریشن کی تھی؟ کیا ملا اس کے علاوہ؟ اور میرے بھائیوں، آج پابندی کے باوجود ہم اتنے اپنے وسائل کے مطابق حد کر دیتے ہیں کھانوں کی۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے تو ہیں ایسا کھانا کسی نے نہیں کھلایا، لیکن ان کا کیا کریں گے جو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو بیانے کے لیے 50 بندوں کو یا 20 بندوں کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں دیا ہے تو اسے کنٹرول رکھو، بے جا خرچ نہ کرو۔ ایک مومن کی صفات میں یہ صفت نہیں ہے کہ وہ ہر جائز و ناجائز جگہ پہ خرچ کرتا رہے، بلکہ جائز پہ بھی کہا اسراف نہیں کرنا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں،
مکے کے لینڈ لارڈ لوگوں میں سے ایک ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں کیونکہ مجھے تکلیف ہے، بیمار ہوں۔ آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ ڈایاگنوز کیا کہ تیرا دل بیمار ہے۔ اس وقت ڈاکٹرز حکماء کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ دل کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آج تو ہارٹ پرابلم ہر تیسرے بندے کو ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا تیرا دل بیمار ہے تو اللہ تمہیں صحت دے دے گا، اولاد بھی دے گا۔ تو اس سے پہلے یہ جو گفتگو ہوئی انہوں نے کہا میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ بہت زیادہ ہے۔ کہنے لگا میرا دل چاہتا ہے میں تھوڑا سا مال رکھ کے باقی خرچ کر دوں۔ پھر آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر کہنے لگے اچھا میں 1/3 رکھ لیتا ہوں، 2/3 خرچ کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی زائد ہے۔ پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس طرح کرتا ہوں میں نصف اپنے پاس رکھتا ہوں، نصف خرچ کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ٹھیک۔ پھر اس نے کہا میں 1/3 خرچ کرتا ہوں، 2/3 اپنے پاس رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی زائد ہے، ہاں تم اتنا کر سکتے ہو۔ اب اگر آپ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں بھی دینا چاہتے ہیں تو اگر 1/3 سے زائد اپنی اولاد کے حق میں سے چھوڑ کے دیں گے تو وہ اللہ کی خوشنودی نہیں ہوگی، نافرمانی ہوگی۔ 1/3 کر سکتے ہیں، یعنی 166 آپ اپنے پاس رکھیں، 33 دے دیں، لیکن یہ جو ہے یہ بھی ان کو نہیں دے سکتے جو آپ کے وارث بن رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو چونکہ اس سے محبت ہے اسے دے دیں۔ نبی کریم نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث جو بن رہا ہے کسی کا وہ اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ وصیت کس کے لیے ہے؟ جو غیر وارث ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے راستے میں بھی دینا ہے تو اپنی پراپرٹیز کا، اپنے اثاثوں کا 1/3 دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اہل ایمان کی صفت یہ بیان فرمائی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جب وہ بھلائی کے کام میں بھی خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ درمیانہ رستہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا، اور وہ ہمیشہ جب بھی پوچھتا یا رسول اللہ یہ فلاں کام کے لیے میں کیا کروں، آپ بتاتے یہ ایسے نفل پڑھ لو، ایسے یہ تسبیحات کر لو، یہ فلاں کام کر لو۔ تو وہ جو ہے نا پوچھتے پوچھتے اتنا بڑھ گیا، ایک دن آپ نے اسے کھڑا کر لیا، کہا میرے ساتھی تم جو کچھ کر رہے ہو تم کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ اجر دیتے نہیں تھکے گا۔ تم صرف اتنا کرو جتنا ہمیشہ کرتے رہو۔ اللہ کو یہ بات نہیں اچھی لگتی کہ ایک وقت تو انسان بہت کچھ کرے پھر جا کے چھوڑ دے، بلکہ تھوڑا کر لو، ہمیشہ کرتے رہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر کے بیٹے تھے، بڑے ہی نیک تھے۔ نبی کریم باوجود بچے ہونے کے، نوجوان ہونے کے، ان سے محبت کرتے تھے، کیونکہ یہ نوجوان ایسا تھا جو سارے نوجوانوں سے منفرد تھا۔ یوں تو ہر صحابی ماشاءاللہ بہت اچھے پاک، لیکن یہ سب سے منفرد تھے۔ تذکرہ ہوا کہ عبداللہ بن عمر بہت اچھا نوجوان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اچھا، پر پہلے تہجد پڑھتا تھا، اب اس نے چھوڑ دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ کو پتہ چلا تو وہ کہتے ہیں اس دن کے بعد آخری دن تک میں نے تہجد کبھی نہیں چھوڑی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر ایک تصور ہے کہ جو نوافل یا تہجد کہتے ہیں میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ جب کوئی انسان پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ چھوڑ نہیں سکتا، ایسی نہیں بات۔ یہ آپ نے ترغیب کے لیے فرمائے تھے، یہ فرض نہیں ہے کوئی کہ اگر آپ کسی وقت پڑھ لیتے ہیں جب وقت ملے، اگر کسی وقت نہیں بھی پڑھتے تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔
تو اس لیے چاہے عبادت کیوں نہیں، خرچ کرنا کیوں نہیں، اللہ کے بندوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اتنا عمل کرتے ہیں جتنا ہمیشہ کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندوں کی صفات میں ایک صفت یہ ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں، حد سے بڑھتے ہیں، اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو میرے بندے ہیں میری ذات کے علاوہ کسی اور کو اس طرح نہیں پکارتے جس طرح اللہ کو پکارتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس کائنات میں میں پھر عرض کروں، نبی مکرم سے بہتر ذات کوئی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم کے سامنے ایک شخص نے محبت کے انداز میں ایک بات کہہ دی، کہنے لگا ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ اور آپ چاہیں۔ اب یہ ایک عزت افزائی تھی اور اس نے یہ بات محبت میں کہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سنجیدہ ہو کے کہنے لگے اتجعلون للہ ندا، کیا تو مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے؟ کل ما شاء اللہ وحدہ، کہ جو اکیلا اللہ چاہے صرف وہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں آج مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہتی ہے یا رسول اللہ مدد۔ اگر یہ بات درست ہے تو قرآن کے ان کلمات کا کیا کریں گے جب اللہ نے آپ کو کہا سورۃ انعام میں کل، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اے نبی آپ خود فرمائیں ان کو، میں تو اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، لا املکو نہیں مالک، لنفسی اپنی جان کے، نفعا نہ نفع کا، ولا ضرا نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ مگر جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لاستکثرت من الخیر میں صرف بھلائی پاتا، وما مسنی السوء مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون میں تو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہوں ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ کیا ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نہیں کہتے یہ مولا علی مشکل کشا ہے؟ یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ اور کچھ لوگ ادرکنی یا صاحب الزمان، یعنی اماموں کو متعلق کہتے ہیں اے امام زمانہ ہماری مدد کے لیے آ، یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا۔ جو ندا اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ کسی اور کے لیے، تو یہاں اللہ کہتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، میرے مومن بندے وہ ہیں، میرے بندوں میں وہ شامل ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ والذین لا يدعون مع اللہ، اور کہا جو کسی اور کو پکارتا ہے، قرآن کہتا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، اللہ کہتے ہیں قیامت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن وہ ان کی نہ دعا قبول کر سکتے ہیں نہ انہیں جواب دے سکتے ہیں۔
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو ان کی دعا سے ہی، ان کی پکار سے ہی غافل ہے کہ ہمیں کون پکار رہا ہے یا کون نہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، صرف اللہ کو پکارنا چاہیے۔ سورۃ زمر کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ بندوں کی کیفیت یہ ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، یہ 24واں پارہ ہے، اس کا دوسرا رکوع ہے، سورۃ زمر ہے، آپ خود جا کے ضرور دیکھنا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ان کے سامنے صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب کہ اللہ کے علاوہ اوروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کھل اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب اس ترازو میں مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بھی تولنا ہے۔ کیا ہماری پکار، ہماری دعا، ہماری التجا، ہماری مناجات، ہماری حاجات کون پوری کرنے والا ہے؟ جبکہ اللہ نے چیلنج کیا ہے اس بات کا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں حل کر سکتا۔ آج دنیا میں ایک وائرس پھیلا ہوا ہے، مختلف ممالک میں پھیل رہا ہے، اور کہتے ہیں ہم کنٹرول کر لیں گے، لیکن یاد رکھیں اسی کے حکم سے کنٹرول ہوگا، کیونکہ اس کے قانون ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، جب اللہ کسی کو، فرد کو، قوم کو، خاندان کو تکلیف میں مبتلا کر دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کائنات کی کوئی بھی طاقت انہیں اس مصیبت سے نہیں نکال سکتی، اِلَّا هُوَ، مگر صرف وہی جس نے اس تکلیف میں مبتلا کیا تھا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، کہتے ہیں اگر میرا ارادہ بھلائی کا ہو جائے، کسی کو دینے کا، عطا کرنے کا ہو جائے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر میرے فضل کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم اپنی ہر نماز کے بعد یہ التجا، ایگریمنٹ، تجدید عہد اللہ کے سامنے کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، دنیا کا کوئی طاقتور، کوئی مالدار، کوئی صاحب علم نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ سنوار سکتا ہے جب تک تو نہ چاہے۔ اس لیے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، تکلیف آئے تو تب بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن آدمی کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ کہا تکلیف پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اجر سے نوازا جاتا ہے۔ اگر خوشی ملتی ہے، انعام ملتا ہے تو شکر کرتا ہے، پھر بھی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ مومن آدمی کسی حالت میں محروم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو کئی مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے اہل ایمان صبر بھی کرو اور صبر کی تلقین بھی کرو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ اہل ایمان کا وتیرہ ہے۔ وہ کسی مصیبت پہ پیٹتے نہیں ہیں، روتے نہیں ہیں، جزا فضا نہیں کرتے۔ یاد رکھیں دو آوازیں ایسی ہیں جن پہ اللہ نے جب سے کائنات بنائی ہے لعنت ڈالی ہے، جب تک یہ دنیا رہے گی ان دو آوازوں پہ اللہ کی لعنت ہی رہے گی۔ ایک ہے جب مصیبت کے اوپر انسان جزا فضا کرتا ہے، ہو ہا پکارتا ہے، مرثیے پڑھتا ہے اور روتا ہے، پیٹتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ فلیس منا، جس نے مصیبت کے وقت اپنے رخساروں کو پیٹا، جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا، جس نے جاہلیت کی باتیں اپنی زبان سے نکالی، وہ سمجھ لے میرا امتی نہیں ہے۔ اور دوسری خوشی کے وقت باجے گاجے کی آواز، جس سے آج ہماری الا ماشاء اللہ کوئی شادی نہیں خالی، حتیٰ کہ وہ لوگ جن کے آبا ان آوازوں کو سن کے شادیاں چھوڑ کے چلے آتے تھے، ان کی اولادیں یہ اپنی شادیوں پہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ اب یقین نہیں کہ وہاں جائیں گے تو کیا کریں گے لوگ، اور اس ہلے گلے میں کیا ملتا ہے، جب کہ ہم اپنے بیٹے کی ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، اور چاہیے تو یہ کہ اللہ سے دعا کر کے نیکی کے ساتھ بلائی کے ساتھ اس کام کا آغاز کریں۔ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو اللہ کے بندوں کی صفات میں یہاں بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے میری زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں، پہلی صفت اللہ کے بندوں کی، یمشون علی الارض حونا، وہ زمین پہ اکڑتے ہوئے نہیں چلتے، وہ یعنی تکبر نہیں کرتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی بھی مخاطب ہو جہالت کے ساتھ تو کہتے ہیں قَالُوا سَلَامًا، بھائی تمہیں سلام ہے، میں اس طرح تمہیں جواب نہیں دوں گا۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں بھی سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو جہنم کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے بھی اسراف نہیں کرتے، میانہ روی درمیانہ رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔